أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدام بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے: آؤ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تمہیں عذاب چکھنا پڑے، اور ایسا کیا تو تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. جب تم جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کو دھوکہ دیتے اور عہد شکنی کرتے ہو تو اس سے وہ لوگ جو اسلامی انسان ساز تعلیمات اور مسلمانوں کی طرف سے عہد و پیمان کی پاسداری سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے ہیں، تمہاری بدعہدی دیکھ کر اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، ان کے قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائیں گے. اس طرح تم راہ خدا میں رکاوٹ بن جاتے تھے اور عذاب عظیم کے مستحق قرار پائے ہو. یہ آیت آج کل کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام ان کے کردار کے پردے میں چھپا ہوا ہے، اور آج اس دین حق کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کا کردار دین حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں. عزیزان محترم، شرک خفی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. شرک انسان کے اندر چیونٹی کی رفتار سے بھی آہستہ پوشیدہ ہوتا ہے. نیز فرمایا کہ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی ضرورت کی یاد آوری کے لیے اپنی انگشتری کو تبدیل کرتا ہے، اور اس قسم کے دوسرے کام بھی شرک خفی کا حصہ ہیں. بحر الانوار کی جلد 78 صفحہ 200 پر لکھا ہے کہ ایسا کام کرنے سے اجتناب کرو جس سے معذرت خواہی کرنا پڑے، کیونکہ اس میں شرک خفی ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ ایک دن ہم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. دوران خطبہ فرمایا: اے لوگوں، شرک سے بچو، کیونکہ یہ چیونٹی کی رفتار سے بھی آہستہ پوشیدہ ہوتا ہے. یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چیونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے، ہم اس سے کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہا کرو اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. یعنی بار الہ، ہم ایسے شرک سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر کریں، اور ایسے شرک سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے. یہ کنز الاموال کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 8849. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.